ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. بھارت میں مسلمانوں کے بعد عیسائی بھی غیر محفوظ ہو گئے. رواں سال عیسائیوں کے خلاف تشدد کے 400 واقعات پیش آئے. یونائیٹڈ کرسچن فورم کے مطابق بھارت ایک نسلی ریاست بن چکا ہے. سب سے بڑی جمہوریہ کہلانے کا دعویٰ کھوکھلا ہے. انتہا پسند ہندوؤں کی پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. رواں برس عیسائی کمیونٹی کے خلاف 400 پرتشدد واقعات ہوئے. صرف جون میں 88 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ گزشتہ برس 274 واقعات ہوئے تھے. منی پور سمیت مختلف ریاستوں پر انتہا پسند ہندو عیسائی آبادیوں پر حملہ کرتے رہے اور انتظامیہ تماشائی بنی رہی. اسی طرح کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو تشویش کا باعث ہے. IMF نے پاکستان کی معاشی پالیسیوں کو منظور کر لیا. مستقبل میں معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے گردشی قرضہ کم کرنا ضروری ہے. وزارت خزانہ کے مطابق IMF سے گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کا پلان طے پا گیا. رواں سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2340 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جسے روکنا ضروری ہے، جس کے لیے 400 ارب روپے فوری جاری کیے جائیں گے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ IMF کے ساتھ شیئر پلان کا حصہ ہے، جبکہ IMF نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ گردشی قرضہ کنٹرول کرے. شرائط پر عمل نہ کیا تو آئندہ معاہدے کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہوں گی. پاکستان اور IMF کے دوران ایکسٹرنل فنانسنگ کا معاملہ بھی طے پا گیا ہے. عالمی ادارے نے وزارت خارجہ کے 8.2 ارب ڈالر کی فنانسنگ گیپ کا منصوبہ مان لیا ہے، جس کے تحت رواں سال چین 3.5 ارب، عرب امارات 1، سعودی عرب 2، ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک 50 کروڑ ڈالر دے گا. سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر پاکستان کو دے دیے ہیں. معاشی پیش رفت کے اسٹاک ایکسچینج اور پاکستانی روپے پر مثبت اثرات پڑ رہے ہیں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے. نیٹو نے یوکرین کو اتحاد میں شمولیت کا ٹائم فریم دینے سے انکار کر دیا. نیٹو کا کہنا ہے کہ یوکرین شمولیت کی شرائط کو پورا کرے. نیٹو ممالک نے یوکرین کو فوجی اتحاد میں شمولیت کا ٹائم فریم دینے سے انکار کر دیا ہے، تاہم واضح کیا ہے کہ جیسے ہی یوکرین نیٹو میں شمولیت کی شرائط پوری کرے گا تو اتحادی ارکان کی منظوری سے نیٹو کو رکنیت دے دی جائے گی، جبکہ یوکرین کے صدر نے رکنیت میں تاخیر کو غیر منطقی قرار دے دیا ہے. یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اگر نیٹو کی رکنیت دے دی جاتی تو اس سے روس دباؤ میں آتا. اس فیصلے سے یوکرین کو مایوسی ہوئی ہے. یوکرین نے اپنی جانب سے ہر ممکن تعاون کیا اور شرائط پوری کرنے کی بھی کوشش کی ہے. آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ کو آرمینیا سے ملانے والی شاہراہ بند کر دی. آذربائیجان کی بارڈر فورس کے مطابق ریڈ کراس کی گاڑیاں اسمگلنگ میں ملوث ہیں. ریڈ کراس کی گاڑیوں میں آرمینیا سے کاراباخ موبائل فونز کے علاوہ دیگر ممنوعہ سامان لے جایا جا رہا تھا. اس کی مکمل تحقیقات تک شاہراہ کو لاچین چیک پوسٹ سے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے. ریڈ کراس اس غیر قانونی سرگرمی کو روکنے میں ناکام رہا جو المیہ ہے. گزشتہ سال نگورنو کاراباخ کے تنازع پر دونوں ملکوں کے درمیان 44 روز تک جنگ جاری رہی تھی. اس سے قبل بھی دونوں ملکوں کے درمیان تصادم ہوتا رہا ہے. شام کے شمالی علاقے میں کرد جنگجوؤں کے حملے میں ترکیہ کی حمایت یافتہ فورس کے 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے. شامی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق کے مطابق شام کے شمالی علاقے آفرین میں کرد جنگجو متحرک ہیں. حملہ آوروں نے ترکیہ کی حمایت یافتہ گروپ کی گاڑی پر حملہ کیا. فائرنگ کے تبادلے میں اپوزیشن فورس کے 5 اہلکار مارے گئے. شام میں موجود کرد گزشتہ کئی سال سے اس قسم کے حملے کر رہے ہیں، جن کے خلاف ترکیہ فضائی کارروائی بھی کرتا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.